مستفید ہوں۔ فیض الشیخ حافظ عبدالرحیم جامع حفظ اللہ کو میں دعوت دوں گا وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ ان کا عنوان ہے رمضان کی تیاری کیسے کرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ایک شعر اور ہے، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ فضیلت الشیخ حافظ عبدالرحیم جامع حفظ اللہ ڈائس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنتا حسنتا الى یوم الدین، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قابل صد احترام معزز و محترم علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، میری اسلامی ماں اور بہنیں، دختران ملت اسلامیہ، اس اللہ رب کریم کا شکر و احسان ہے، مالک ذوالجلال والاکرام نے مجھ کو اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مجھے اور آپ کو کتاب و سنت والا بنایا۔ اس اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، سامعین محترم، آج کا پروگرام اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت ہی کامیاب رہا۔ پہلے مقرر نے جس انداز سے تربیت پر خطاب کیا، ماشاءاللہ، ان کی عمر اور قد سے بھی اونچا خطاب تھا۔ اللہ کرے کہ جس ادارے میں یہ پڑھ رہے ہیں اس ادارے کے بانی مبانی شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ، اللہ غریق رحمت کرے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے معصوم سے حافظ صاحب بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ویسے ہی یہ بھی سنابلی بنے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ابھی یہ سمجھیں کہ رابعہ کے طالب علم ہے، لیکن ماشاءاللہ انداز بڑا پیارا ہے۔ پھر ماشاءاللہ یہاں کے بچوں نے جنت اور جہنم کی سیر بھی کروا دیا مختصر وقت میں، یہ بھی قابل احترام ہے۔ پھر محبت رسول پر ماشاءاللہ برادر عزیز عبید اللہ نے ماشاءاللہ، بس اللہ نظر بس سے بچائے، اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اس علاقے کے لیے ایک نعمت ہے۔ بڑا اچھا بیان تھا، اور ماشاءاللہ پھر آخر میں ہمارے 3 معصوم بچوں نے جس
عزم کا اظہار کیا. یقیناً آج کے پرفتن دور میں ہر مسلمان کا، ہر مسلمان بھائی کا، ہر مسلمان بہن کا، ہر مسلمان بچے کا یہی عزم ہونا چاہیے کہ اسلام کو ہم رسوا نہیں کریں گے، مر جائیں گے لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ہے نا؟ جسے آپ نے ابھی سنا محبت رسول پر غسیل الملائکہ، یوں ہی اتنی بڑی قربانی. شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے. ارے اس بیچارے کا بھی ولیمہ بھی نہیں ہوا پہلی ہی رات میں. کیا معلوم تھا کہ منادی اعلان کرے گا اور یہ بیچاری اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے جنت سدھار جائیں گے. وہ معمولی قربانی نہیں ہے جو انہوں نے حضرت حنظلہ نے پیش کی، تبھی تو ان کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا. الغرض ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام رہا. اس پروگرام کو چلانے والے، اس پروگرام کے لیے کوششیں کرنے والے، اس پروگرام کے لیے منصوبہ سازی کرنے والے، ذمہ داران ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس بیٹے کو قبول فرمائے. چونکہ مجھے بھی اپنا حق ادا کرنا ہے. اب ان لوگوں کی شعلہ بیانی کے سامنے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر بھی بتوفیق اللہ کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ کیسے کرے بعد میں، کیوں کرے پہلے یہ سوال. کیسے کریں گے وہ تو بتائیں گا میں. کیوں کریں، کس لیے کرنا چاہیے؟ ارے بابا شوال بھی تو ہے جس میں عید ہے، ذی الحج بھی تو ہے، حج جیسا اہم مہینہ، عظیم عبادت ہوتی ہے. ربیع الاول بھی تو ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورود مسعود ہوا. لیکن رمضان کا استقبال کیوں؟ اس لیے کہ رمضان سعادتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. کام کم ہے، انعام بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. رمضان کی اہمیت روزوں سے نہیں، روزے تو اپنی جگہ پر ہیں. خود اللہ نے فرمایا، جس آیت شریفہ کو میں نے پڑھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. قرآن کی وجہ سے میں اور آپ مسلمان ہیں تو اسی قرآن کی بدولت. اور یاد رکھیے میری اور آپ کی عزت ہے تو قرآن کی وجہ سے. آج مسلم معاشرہ 160-70 کروڑ ہو کر کے بھی جو ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے آسمان نے ہم کو دے مارا. یہ قرآن دستور حیات ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، زندوں کو ڈرایا جائیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر حق کو ثابت کیا جائے. اس کی ایک واضح مثال ابھی پچھلے 2 سال پہلے NRC NPR NCR چل رہا تھا نا. اللہ کرے گی کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن معلق ہے. NCR ابھی آیا نا، NPR ابھی آیا نا. لیکن قرآن میں اور آپ جب پڑھتے ہیں، یہ NCR NPR کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے انبیاء کے ساتھ بھی تھا. دلیل قرآن مجید پارہ نمبر 19، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 غالباً ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اس وقت کے کافروں نے وقت کے پیغمبروں سے کہا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا کافروں نے، لِرُسُلِهِمْ، اس وقت کے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بضرور تم کو اپنے زمین سے نکال دیں گے. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہماری ملت میں تم کو گم ہو کر کے رہنا ہے. NCR کا یہی مطلب ہے نا بھئی، ہمارے جیسے بن جاؤ، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، اللہ بھی خوش ملا بھی خوش، سیکتا سرکارہ بن کے رہ جاؤ، ختم. کوئی لفڑا ہی نہیں. چلتا ہے کیا؟
یا تو عرش والا خوش یا تو فرش والا خوش، کون چاہیے؟ ایک مسلمان جیسے ہمارے عزیز بچوں نے کہا نا، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہے نا؟ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ کیوں؟ ہم کو دنیا عزیز نہیں ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی کو دنیا عزیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، معاذ شرک نہ کرنا، قتل کر دیا جائے جلا کیوں نہ دیا جائے۔ اور آج امت مسلمہ کے سامنے بالکل یہی حالات ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، میری اور آپ کی نسل نو کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ حجاب کا جو مسئلہ چلا ہے، جس میں میری اور آپ کی ملت کے 21,000 بچیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ ایک واقعہ غیرت ایمانی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، یہ میرے اپنے موضوع سے ہٹ کر ہے، پھر میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، امرأۃ سودا، کالی عورت، امرأۃ سودا، کالی عورت، اللہ کے نبی کی خدمت میں عورت کہتی ہے، یا رسول اللہ مجھ کو فٹس کی شکایت ہے، مرگی کی بیماری ہے، اللہ کے نبی راہ چلتی ہوں سطر کھل جاتا ہے، بیماری اٹیک ہو جاتی ہے، میری سطر کھل جاتی ہے، ایرے غیرے کی نظر پڑتی ہے، دعا کیجئے اللہ مجھے شفا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں رکھی، فَإِنْ شِئْتِ فَأَدْعُوكِ، فَإِنْ شِئْتِ فَأَدْعُوكِ وَإِنْ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةِ۔ عورت تیرے سامنے دو آپشن ہیں، دعا چاہتی ہے میں ابھی دعا کر دوں گا اللہ تیری بیماری کو دور کر دے، وَإِنْ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةِ، عورت بیماری پہ ہی جینا اور مرنا چاہتی ہے، صبر کرتی ہے، تیرے لیے جنت ہے۔ کیا چاہیے؟ جنت چاہیے یا دنیا چاہیے؟ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی زندگی بھر اس بیماری میں رہ کر مرنا پسند کروں گی، جنت کو اپنے ہاتھوں سے مفت جانے نہیں دوں گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس بیمار عورت نے ایک لفظ کہا، اللہ کے نبی دعا کیجئے، بیماری آ جاتی ہے اپنے آپ کی ہوش نہیں رہتی، کہیں بھی گر جاتی ہوں سطر کا حصہ کھل جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی غیر کی نظر مجھ پہ پڑنے نہ پائے، اللہ کے نبی اللہ میرے سطر کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ، بیمار عورت اپنے آپ سے کیا کہتی ہے؟ میری سطر پر کوئی کسی غیر کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ سیدنا عمر فاروق کا بیان ہے 120 بار غالباً اس پر مرگی کا دورہ پڑا، لیکن کسی کی نگاہ اس پر نہیں پڑی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ سوچو، اسلام ہر چیلنج کا جواب، قیامت تک آنے والے چیلنجز کا جواب دیتے یار، الحمدللہ۔ ایسی غیرت میری ماں اور بہنیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی غیرت ایمانی پیدا کیجیے۔ کیا کہتی ہیں؟ کہتے علی میرے ابو نے کہا ہے کہ میں بہت جلد اپنے ابو سے ملنے والی ہوں، مرنے والی ہوں، لیکن آج تک مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، کیونکہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں کہ محمد کی بیٹی ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے فکر کیا ہے، میرے جنازے پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ آج جیتے جی میری اور آپ کی قوم کا کیا حال ہے، اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن میں بتا یہ رہا تھا، قرآن مجید کی وجہ سے رمضان کی فضیلت کیوں؟ نسبت قرآن سے ذرہ بھی آفتاب بن جاتا ہے، نسبت قرآن سے ذرہ بھی آفتاب بن جاتا ہے۔ دیکھیے جس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا اس کو اللہ نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہے نا؟ پھر لیلۃ القدر کے اللہ نے خود کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی زندگی بھر کی عبادت کا ثواب۔ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا وہ رات قدر والی رات،
اللہ اکبر. جس عشرے میں نازل ہوا وہ عشرہ سب سے بہترین عشرہ ہے نا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشرہ اواخر من رمضان، جب آخری رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا ہے، شد میزرہ وایقظ اہلہ، اللہ کے نبی کمر کس لیتے ہیں، اب کچھ نہیں کرنا ہے. یعنی وہ عشرہ بھی مبارک، وہ رات بھی مبارک. اللہ اکبر. جس مہینے میں نازل ہوا ہے یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار. جس نبی پر نازل ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات انسانی کے سردار. جس قوم کے لیے نازل ہوا ہے وہ قوم دنیا کی سب سے بہترین قوم. اللہ نے کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو. تمہارا وجود اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے، لوگوں کے لیے. اخرجت للناس یعنی جس قوم کے لیے نازل ہو گیا ہے وہ سب سے اچھی قوم. جس نبی پر نازل ہوا ہے وہ ساری کائنات میں سب سے معزز اور محترم. جس رات میں نازل ہو گیا وہ رات محترم. جس مہینے میں نازل ہو گیا وہ مہینہ محترم. ارے جس بستیوں میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے مکہ اور مدینہ، اللہ نے ان دونوں شہروں کی قسم کھائی ہے نا. وہ بستی معزز اور محترم. اس سے بڑی فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو رمضان کے مہینے کی اہمیت اسی لیے، اور اسی لیے رمضان کے مہینے کے لیے اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے بہت ساری چیزیں کی ہیں. معلوم ہے احترام رمضان میں مشرک اور کافر کو بھی اللہ تعالی عذاب نہیں دیتے ایک مہینے تک. حدیث میں ہے نا مشرک اور کافر، حالانکہ اللہ کے دین کے باغی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن اس ایک ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کی آخری تاریخ تک یہ لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں. تو کتنا مبارک مہینہ ہے جو آنے والا ہے. ارے بابا جب میرے اور آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، مہمان کی شخصیت کا بھی انتظار یہ ہوتا ہے نا. بیٹا آتا ہے، چلو بیٹا. داماد آ رہے ہیں، کتنا اہتمام ہوتا ہے. فلاں رشتہ دار آ رہے ہیں، اور بھی اہتمام. ارے فلاں بڑے صاحب آ رہے ہیں، اور اہتمام. کوئی بڑا منسٹر آ رہا ہے، اور اہتمام. تو رمضان سے بڑا کوئی اور ہی ہو سکتا ہے جس کا اہتمام مجھے اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا اور آپ کا مہمان نہیں ہے، یہ رب کا مہمان ہے. یہ رب کا مہمان ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تبارک و تعالی کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے تقوی کی نشانی ہے، یہ اصلی مسلمان ہونے کی نشانی ہے اس کو. اللہ اکبر. یہ ماہ جو آنے والا ہے، یہ ماہ مجھے اور آپ کو انسان کامل، اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کر دیے، شاید متقی بن جاؤ. ایک ہی مقصد تقوی. کیوں تقوی؟ تقوی سے بڑی دولت نہیں، تقوی سے بڑی کوئی دولت ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت مانگتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ میں ہدایت بھی چاہتا ہوں اور تقوی بھی چاہتا ہوں. اللہم اعطی نفسی تقواہا وزکاہا، اللہ میرے دل کو اپنے تقوی کی آماجگاہ بنا دے، میرے دل کے اندر اپنا تقوی پیدا کر. اللہ کے نبی مانگتے تھے. اللہ اکبر. تقوی اگر انسان میں آ جائیں اس کے مسائل حل. قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا کرتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ چھوٹے موٹے جو بھی غلطیاں مجھ سے اور آپ سے ہوتی ہیں اللہ کفارہ بنا دیتے ہیں. اصحاب بدر کتنے تھے بھائی؟ اصحاب بدر کتنے تھے؟ 313 تھے نا.
313 کے لیے اللہ نے 5000 کی فورس نازل کی. دیکھیے حافظ صاحب موجود ہیں ادھر ادھر سب, پوچھئے ان لوگوں سے. قرآن مجید پارہ نمبر 4 اٹھا کے دیکھیے. بلا ان تصبروا وتتقوا ويعتوكم من فورهم, ہاں کیوں نہیں, ان تصبروا, اگر تم صبر کرو گے, وتتقوا, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے, ويعتوكم من فورهم, فوری تمہارے لیے مدد آ جائے گی. بخمسة آلاف من الملائکة مسومین, آسمان سے 5000 نشانہ باز فورس. تو 313 کے لیے مدد آ سکتی ہے, 30 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے, 160 کروڑ مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں آتی؟ آج ہمارا کیا ہو گیا حال, فتویٰ زیادہ ہو گیا, تقویٰ کم ہو گیا. فتوے کے فیکٹریاں ہو گئے آج, ہر کوئی فتویٰ, تقویٰ کم ہو گیا, اللہ کا ڈر کم ہو گیا ہے نہیں ہے ہر کوئی. حالانکہ معلوم ہے مول صاحب روزے کے حالت میں نہانا کے نہیں, نہ کون بولے نہ کون ہو بول کو, وہی سوالات گھسے پھر. مول صاحب ذرا چکے تو کیا ہوتا, وہی. ارے اللہ کے بندے, تقویٰ پیدا کرو, اللہ کا ڈر. اللہ کے نبی مانگتے تھے, مجھے اور آپ کو بھی دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے تو فوری مدد آ سکتی. وہ 313 تھے, وہ 313 تھے, لرزتا تھا زمانہ, وہ 313 تھے, لرزتا تھا زمانہ ہے. آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے. کیوں؟ تقویٰ کم ہو گیا. تقویٰ اصل میں کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی خباب یا حضرت خبیب ہے نا, تو ان دونوں میں ایک بات گفتگو ہو رہی. تقویٰ کیا ہے؟ سمجھو ململ کے کپڑے کو اگر مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بھائی جب تم ایسی جگہ سے گزر رہے ہو, دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں, ادھر بھی خاردار جھاڑیاں ہیں, کانٹے دار ادھر بھی, تو کیسے چلتے؟ اب یہاں سامنے جالی گئے, کیسے چلتے؟ ایک دم اکڑ کے چلتے کیا؟ دامن بچا کے, کہیں کپڑا پھٹ نہ جائے, کہیں جسم پر خراش نہ آنے پائے. بالکل دنیا کے اندر موبائل ہے, ٹی وی ہے, بے حیائی ہے, اور ریانیت کا بازار گرم ہے, ساری چیزیں, ان چیزوں سے بچ کر کے چلنے کا نام تقویٰ ہے. آگے میں وہ حدیثیں پیش کرتا ہوں آپ کو میں انشاءاللہ بھی. روزہ کس کا نام ہے, کس کا نام نہیں ہے. تو تقوی سے اللہ کی مدد آ سکتی ہے. اللہ نے کہا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا, اگر تم صبر کرو گے, اگر تم صبر کرو گے, اللہ سے ڈرو گے, لا یضرکم کیدہم شیئا, ان ظالموں کا مکر, ان کی چال بازیاں, ان کی پلاننگ تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی. آج ہے نا ہمارے ملک میں منصوبے بن رہے, آج کیا کیا حالات نہیں بن رہے, کیسے کیسے پلان. کچھ بھی کرنے دو بابا, ہم رب کے ماننے والے ہیں. 1 منٹ پہلے بھی مجھے اور آپ کو یہاں سے کوئی کھدیڑ نہیں سکتا, 1 منٹ بعد بھی میں اور آپ جینا چاہیں تو کوئی حق دے نہیں سکتا. موت برحق ہے, کب آنا ہے, کہاں آنا ہے, کس لمحے میں آنا ہے, گوگی میں مرنا ہے کہ سگر میں, کہاں مرنا ہے, کس حالت میں مرنا ہے, موت برحق ہے. لیکن جیئیں گے شان سے جیئیں گے, عزت نفس کے ساتھ جیئیں گے, دین اسلام کے ساتھ جیئیں گے. مردار موت تو انشاءاللہ نہیں مریں گے انشاءاللہ, عزم اور حوصلے کے ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو اور اللہ سے ڈرو. لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی مکر و فریب کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے. اللہ نے ایک مثال دیا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر گاؤں والے, بستیاں والے, گوگی سگر شاپور والے, میں مثال دے کے پیش کر رہا ہوں, گاؤں والے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, اگر گاؤں والے, بستیاں والے, آمنوا, ایمان لائے. ہم اور آپ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہے. واتقوا, اللہ سے ڈرنے والے ہو جائے, لفتحنا علیہم برکات من السماء, ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. والارض, زمین سے خزانے اگلو آئیں گے. ہے نا, اللہ کا وعدہ ہے. پھر کیوں پورا نہیں ہو رہا بھائی؟ آج ہم رب کو مانتے ہیں, رب کی نہیں مانتے. فرق یہی ہے نا,
रब को मानते, रब की मान रहे हैं क्या? अरे बोलो, थक गए आप लोग? हम रब को मानते, रब की नहीं मान रहे हैं। हम नबी को मानते, नबी की नहीं मान रहे। मान रहे क्या नबी की? हाँ सोच, हम रब को भी माने, रब की भी माने, नबी को भी माने, नबी की भी माने, इस्लाम को भी माने, इस्लाम की बातों पर भी चले। इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये फिर एक वसी मौजू, फिर शेख साहब ने जैसे कहा ना, फिर हम भी किसी दलदल में फंस जाएंगे। अलगर्ज मेरे भाई, इस पहला मकसद रमजान का यह है कि हमको अल्लाह मुत्तकी बनाना चाहता है। इससे बड़ी इंसानियत और कोई नहीं है। खुद मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, पारा नंबर 26 सूरह हुजरात, वो जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, हमने तुम्हें खानदानों कबीलों में तकसीम किया, कोई सैयद, कोई खान, कोई पठान, कोई और बिरादरी का, लितआरफू, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, ये अब्दुल्ला फला खानदान का, ये अब्दुर्रहमान फला बिरादरी का, ये फला का फला का, लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजर में मुअज्जिज और मोहतरम तो वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। एक तरफ दुश्मनान इस्लाम हजरत बिलाल हबशी का मजाक उड़ाते थे, देखो मोहम्मद को कोई मिला है तो ये काला कलोटा मिला, नौजुबिल्लाह मिन जालिक, नौजुबिल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए। दुश्मनान इस्लाम मजाक उड़ाते थे, लेकिन क्या पता इन जालिमों को कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला का कितना बड़ा मुकाम है। अल्लाह ने अपने नबी की जुबान से कहलवा दिया कि मैं देख रहा हूं जन्नत में कोई मुझसे आगे आगे जा रहा है, और पूछा गया तो पता चला कि बिलाल के तुम थे। हजरत उमर खानदान कुरैश के होने के बावजूद, खानदान कुरैश के होने के बावजूद, अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद हजरत बिलाल से कहते थे, ताल या बिलाल अंत सैयदुना, बिलाल आओ तुम हमारे सरदार हो। हजरत उमर बिलाल से कहते, ताल या बिलाल अंत सैयदुना। अल्लाहु अकबर। अरे वो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिसको एक दफे किसी काम से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक के पास गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त सरदारान कुरैश के साथ मसरूफ अमल थे। सलाम किया 3 दफे, कोई जवाब नहीं मिला, निकल आ गए। या रसूल अल्लाह, मैं हजरत बिलाल के पास, मैं अबू बकर के पास गया और उस वक्त कुछ मसरूफ थे, शायद उन्होंने मेरा सलाम नहीं सुना होगा या मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ जाओ अबू बकर से कहो, जो बिलाल को नाराज करता है वो अल्लाह के रसूल को नाराज करता है, जो अल्लाह के रसूल को नाराज करता है वो अल्लाह को नाराज करता है। इतना सुनना है तो हजरत अबू बकर की आंखों से आंसू आ गए। कहा, बिलाल मुझे माफ करो, बिलाल मुझे माफ करो, बिलाल मुझे माफ करो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो बिलाल अल्लाह के नबी मुझे कैसे माफ करेंगे? अल्लाह के नबी जब मुझे माफ नहीं करेंगे, अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा? फिर अबू बकर, अबू क़िहाफ़ा का बेटा अबू बकर कैसे सुकून की जिंदगी गुजारेगा? अल्लाह अकबर। जबकि हजरत अबू बकर अपना पैसा खर्च करके हजरत बिलाल को खरीदे फिर आजाद किए थे। चाहे तो बोल सकते थे, देखा बत्ती लगाया मैं तेरे को खरीदा, बोल सकते, लेकिन नहीं, वो सहाबा किराम थे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह की नजर में मुअज्जिज और मोहतरम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजर में मुअज्जिज और मोहतरम तो वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा। तो रोजे का बुनियादी मकसद इंसान कामिल, हाई क्वालिटी ऑफ इस्लाम, सबसे बेहतरीन मुसलमान अल्लाह बनाना चाहते, एक बुनियादी मकसद। दूसरा कि हम रमजान के इस्तकबाल के लिए क्यों यह करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस जामे तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा के अंदर सैयदुल मुहद्दिसीन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमज़ान, रमजान की जब पहली रात, हो सकता है कल से शुरू हो जाए, हो सकता है परसों से शुरू हो जाए, परसों तो डेफिनेटली इंशाअल्लाह, कल इम्कान है इंशाअल्लाह। और खुश नसीब है मेरे भाई, मैं और आप, अल्लाह ने मुझे और आपको जिंदगी दी, अल्लाह 2 दिन और जिंदगी मेरी और आपकी लंबी कर दे और रमजान नसीब फरमाए। वो है ना हजरत अबू तलहा के एक लंबी हदीस, ख्वाब उन्होंने देखा, 2 आदमी एक साथ मुसलमान हुए, 2 सहाबा एक साथ मुसलमान हुए, 1 साल पहले मर गए और एक सहाबी 1 साल के बाद मर गए। जो 1 साल के बाद मर गए उस सहाबी से पहले जन्नत में चले गए, जो पहले मतलब जो बाद में मर गए थे।
صحابہ کرام کو تعجب لگا، ایک ساتھ ایمان لائے اور شہید ہو گئے، بیچارے جنت میں جانے سے یہ روک دیے گئے، ان سے پہلے انہوں کو جگ گئے۔ تو اللہ کے رسول پوچھا کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ بولے ہاں۔ تو کہا ایک سال انہوں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھا، اتنے سجدے نہیں کیے، رمضان کا مہینہ نہیں پایا۔ اللہ اکبر، خوش نصیب ہیں۔ پچھلے لاک ڈاؤن میں میرے اور آپ کے کتنے عزیز، کتنے دوست، کتنے احباب، کتنے اچھے جید علماء، اللہ تعالیٰ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے جو پچھلے دنوں شہید ہو گئے یا پچھلے دنوں بیچارے مر گئے، اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے اتنا خوش ہو جائیے اور اپنی بیوی بچوں کو بالکل الرٹ کیجیے۔ تیاری کے لیے سب سے پہلے عقیدے کی صفائی ہونا چاہیے، عقیدہ پاک۔ اگر عقیدے میں فتور ہے، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، پھر فائدہ نہیں۔ گئی بھینس پانی میں بولنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ میں نہیں بول رہا، قرآن کہتا ہے نا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے جنت اس پہ حرام، جہنم اس کا ٹھکانہ، وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالم کے کوئی مددگار نہیں۔ تو عقیدے کو پاک، پھر اس کے بعد بدعات اور خرافات سے پاک ہونا۔ یہ بھی چلتا، یہ بھی چلتا، اماں بھی خوش، بابا بھی خوش، نہیں۔ بدعات، اور کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح حدیث ہے، لا يقبل اللہ صاحب بدعہ، کسی بدعتی کی اللہ نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، کوئی عمل قبول نہیں۔ دکھنے میں دکھنا، حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکاتی صاحب، یہ صاحب وہ صاحب، ختم، فائدہ نہیں۔ ہمیں تمہیں بول لینا انہوں حاجی صاحب گھوم کے، انہوں نمازی صاحب، اگر بدعت سے پاک نہیں ہے، ختم، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے نا، صحیح مسلم شریف کی، لَتَرِدَنَّ عَلَيَّ الْأُمَمُ، میری امت مجھ پر پیش کی جائے گی، وَأَنَا عَلَى حَوْض، میں حوض کوثر پر رہوں گا، وَهُمْ يَعْرِفُونَنِي وَأَنَا عَارِفُهُمْ، وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان رہا ہوں گا، اور مجھ سے قریب ہو جائیں گے۔ جب مجھ سے قریب ہو جائیں گے، اچانک میرے اور میرے امتیوں کے درمیان ایک پردہ ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی تڑپ کر کہیں گے یا ربی ھذا امتی، یا ربی ھذا امتی، میرا بھی یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا یا فرشتے جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ انت تعلم ما احدث بعدک یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر بھی ہے آپ کے بعد انہوں نے دین کے نام پر کئی چیزیں ایجاد کی تھی، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن سحقن، دور کر دے دور کر دے دور کر دے، لمن بدل دینی، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا، اللہ ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ حاجی صاحب بھی تھے، نمازی صاحب بھی تھے، زکاتی صاحب بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں، سنت کے مطابق حج نہیں کیا، سنت کے مطابق روزے نہیں رکھے، سنت کے مطابق کوئی کام نہیں کیا۔ سنی ہے خوش نصیبوں کو باغ و بہار ہے، سنی ہے خوش نصیبوں کو باغ و بہار ہے، بدبخت بدعتی کو جہنم کی مار ہے۔ اسی لیے یہ دو چیزیں، یعنی بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈاکہ زنی ہے، اور شرک اللہ کی ذات میں ڈاکہ زنی ہے۔ معلوم بدعت اور اس کے بعد پھر ہمارے دلوں کو بھی پاک کر لینا۔ بھائی آپ کو معلوم ہے نا، ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو نمازی بھی رہتے ہیں، زکاتی بھی رہتے ہیں، اچھے کام کرنے والے رہتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگ، یہ نمازی صاحب کی نماز کو روک لو، یہ قرآن پڑھنے والے کی تلاوت کو روک لو، یہ جو اچھے کام کے روک دو۔ کیوں؟ حتی استلیحا، یہاں تک کہ یہ اپنے آپس میں اصلاح نہ کر لیں۔ کیوں؟ بینہ و بین اخی شحنا، اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان ذرا دل میں کدورت ہے، کھوٹ ہے، نفرت ہے، حسد ہے۔ اللہ ہوا، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ بولیے؟ لہٰذا دنیا کے اندر ہی دلوں کو صاف کر لے کے جائیے۔ اگر نماز روزے وغیرہ واقع پہنچانا چاہتے ہیں، دلوں کو صاف، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے، پہلی رات جب ہوتی ہے، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، کل ہی سے شروع ہو سکتے بے شک، یا پرسوں تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سفیدت الشیاطین،
شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, شیاطین تو قید ہیں, پھر بھی شیطانی اعمال چلتے نا. پینے والے پی رہے ہیں, موبائل دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, ٹی ویاں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, گالی دینے والے گالی دے رہے ہیں, جو بھی سب کام ہو رہے ہیں نا, ہے نا. پھر شیطان قید کر دیے گئے نا. پھر یہ کہاں سے آ گئے یہ شیطانہ, یہ کہاں سے آ گئے شیطانہ. شیاطین من النار بھی ہے, شیاطین من الجن بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں. من الجن, جنت میں سے, جنوں میں سے. اور اس کے بعد ون ناس, ہاں لوگوں میں بھی کچھ شیاطین رہتے ہیں. بولتے نہیں کیا خبیث دکھ رہا نہ رہے, نہیں کیا خبیث ہے نہ رہے, بولتے نہیں بولتے. کیوں؟ انسان بھی کبھی کبھی شیطان کا سب ایجنٹ بن کے کام کرتا ہے. اور قرآن مجید نے کتنی پیاری مثال دیا. قرآن مجید سورہ پارہ نمبر 28 کی دوسری سورۃ الحشر کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آیت شریفہ اٹھا کر کے دیکھو. شیطان آ کر کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے شیطان؟ نافرمانی, اکفر, نافرمانی کر, نافرمانی کر, نماز چھوڑوا. ارے ایک اچھا یہ آیا واٹس ایپ, ذرا دیکھ لیں گے سر, ایک اچھا سیریل, ایک اچھا ٹک ٹاک کا یہ بنا لیں گے. یعنی کسی بھی نافرمانی میں شیطان لگا دیتا ہے. اکفر, انسان نافرمانی کر لیتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں, رب کا قرآن کہتا ہے, پوچھئے. شیطان کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ. انسان, تو انسان ہے, تیرے کو عقل ہے, تیری ہدایت کے لیے نبی ہے, تیری ہدایت کے لیے قرآن ہے, تیری ہدایت کے لیے علماء ہیں, تیری ہدایت کے لیے جمعہ کے خطبات ہیں, اچھے اچھے ٹی وی اسپیکر ہیں, سب کچھ ہیں. میرے کو تو کون بھی ہدایت کی بات کرنے والا نہیں. لیکن میرے سے ایک نادانی ہوئی, میں تیرے کو نماز چھڑا دیا, میں تیرے کو جھوٹ بلوا دیا, میں تیرے سے کفر کا کام کروا دیا. اکفر, میں بولا, تو میری بات کو مانا. انی بریء منک, تیری میری دوستی ختم. انی اخاف اللہ, میں شیطان ہو کر اللہ سے ڈرتا ہوں. کیا بولتے ہیں؟ میں شیطان ہو کر اللہ سے ڈرتا ہوں. اب تو انسان ہے, اللہ سے ڈرتا نہیں ڈرتا تیرے کو معلوم. اللہ اکبر. سوچو, اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے, ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پہ, ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پہ, خود کرے فعل بد لعنت بھیجے شیطان پہ. شیطان تو اصل قید میں ہے, لیکن میرے اور آپ کے دلوں میں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا, نفس امارہ کی شکل میں ہے نا, نفس امارہ کی شکل میں, نفس کے پجاری. اللہ تعالی نے کہا افرائیت من اتخذ الہ ہوا, وہ پیارے نبی اس کو دیکھا ہے جس کا معبود میں نہیں, اس کا نفس. کہیں کیوں بھی نماز کو نہیں آنا تھا, ذرا سستی ہوئی. کس کی بات مانا؟ اللہ کی نہیں, ان اپنے نفس کی بات مانا, اپنے دوست کی بات مانا, اپنی بیوی کی بات مانا. افسوس ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, اور ومردت الجن, جنات بھی قید کر دیے جاتے ہیں. وغلقت الابواب, وغلقت ابواب النار, جہنم کے دروازے بند کر دیے. میں نے پہلے کہا تھا نا کہ کافر اور مشرک بھی اگر رمضان میں مر جاتا ہے, اس کے معاملے کو پینڈنگ میں رکھا جاتا ہے, جہنم میں نہیں بھیجا جاتا. اللہ اکبر. رمضان کی رحمت کی وجہ سے, رمضان کی برکت کی وجہ سے. کیوں؟ پہلے ہی دن جہنم کے دروازے بند, پہلے ہی دن سے جنت کے دروازے کھلے ہیں. اور یاد رکھنا, روزانہ ایک منادی اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ وہ ینادی منادی, یا پہلے ہی دن اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے بھلائی کے چاہنے والے, اے نیکیوں کے متلاشی, اے نماز کی پابندی کرنے والے, اے روزہ رکھنے کی نیت رکھنے والے, اے اچھے کام کی نیت رکھنے والے, آگے بڑھ, آگے بڑھ, آگے بڑھ. وہ یا باغی الشر ادبر, برائی کے چاہنے والے, پہلے بھی نماز چھوڑا تھا نا, اب تو کم سے کم باز آ جا.
پہلے جھوٹ بولا تھا نا، اب تو باز آ جا. پہلے موبائل دیکھنے کو بیٹھتا تھا نا، اب تو باز آ جا. پہلے گالی دیتا تھا، اب تو باز آ جا. پہلے تو اما بابا کی نافرمانی کی، اب تو باز آ جا. یعنی ہر برائی کے چاہنے والے کو وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے 11 مہینے تو نے منمانی کی ہے، کم سے کم اس ماں کے احترام میں، اس ماں کی قدر کرتے ہوئے کم سے کم ان دنوں میں تو برائی سے باز آ جا. کتنے لوگ ہیں، نہیں مل صاحب کیا کرنا، بچے ہیں نا، کمانا ہے. ارے بابا 11 مہینے کماؤ، اس مہینے میں نیکیاں کماؤ. امام زہری رحمہ اللہ کہتے تھے رمضان آ رہا ہے، 2 ہی کام، اطعام الطعام، قراءۃ القرآن. قراءۃ القرآن، اطعام الطعام، 2 کام کرنا ہے. قرآن پڑھنا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. 11 مہینے کمانے کے لیے بھی، بیوی بچوں کے لیے سب. یہ کون سی عقل مندی کی نشانی ہے کہ بیوی بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنا؟ یہ دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف کی نشانی ہے. برا مت مانو، سب سے بڑا بے وقوف ہے. میں نہیں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے والعاجز من اتبع ہوا. بے وقوف وہ ہے جو خواہشات نفسانی کا غلام بنا بیٹھا ہے. وہ تمنا علی اللہ، اللہ سے امید لگا بیٹھا ہے میں مسلمان کا بیٹا ہوں، میرا جنازہ پڑھانے والے کوئی مولوی ہوں گے، مجھے جنت مل جائے گی، ایسے مل جائے گی. نہیں، ارادہ کرو بھئی شوگر کی وجہ سے. ارے میں بھی شوگر والا ہوں میرے بھائی. شوگر کوئی ایسی بیماری نہیں کہ روزہ چھوڑ دیں. مر جائیں گے، شہادت کی موت تو مریں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جس سے تمنا لے کے مریں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آ گیا، رونے لگے. ان کے خاندان والے، دیگر صحابہ سب کہنے لگے معاذ موت سے ڈر گیا؟ کہتے نہیں. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو اپنے محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے. میں صحابی رسول ہوں، میں موت سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں میرے سامنے بدر کا وہ منظر ہے جو 17 رمضان میں واقع ہوا تھا. میں شہادت پاتے پاتے بچ گیا، میں شہید نہیں ہو سکا. میری تمنا ہے میں گھر سے سحر کر کے نکلوں، کوئی اللہ کا منادی اعلان کر دے الرحیل الرحیل الرحیل، میں میدان کارزار میں کود پڑوں، گھمسان کی لڑائی ہو، اللہ کے دین کی سربلندی میں روزے کی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں. میرا رب مجھ سے پوچھے معاذ کیا تمنا لے کر آیا ہے؟ میں کہوں اللہ گھر سے نکلا تھا تو سحر کر کے افطار تیرے یہاں کرنے کی تمنا لے کر آیا. یا اللہ کیا تمنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے دن، روزے دار کے لیے 2 خوشی کے اوقات، فرحت عند فطری، فرحت عند لقاء ربی. ایک خوشی 13-14 گھنٹے کے بعد مرغن غذائیں ہیں، نعمتیں ہیں، جوس ہے، پانی ہے، اب کھانا ہے، پینا ہے، خوشی ہوتی ہے اندر سے. ایک خوشی اس وقت جب دسترخوان پر نعمتیں سجی ہیں، ایک خوشی اس وقت جب رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں روزے دار کا خاص دسترخوان بچھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، حج کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، دیگر اعمال کا بدلہ. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ایک معصوم بچہ بھی جس کے جیب میں 50-100 روپیہ ہو، وہ یہ نہیں سوچتا میں شاہپور جا کر کہیں بھی کھاؤں، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں روزہ ہوں، جیب میں 50-100 روپیہ ہیں، بیکری میں جا کر کچھ نہیں کھاؤں گا. ابا دیکھے نہ دیکھے، اماں دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. پانی منہ میں ہے، پانی منہ میں ہے، لیکن حلق سے نیچے قطرہ پانی میرا اور آپ کا معصوم بچہ لینے کے لیے تیار نہیں. پتا ہے اس کو ایک قطرہ پانی بھی اگر حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کا ڈر اس کو ستا رہا ہے، پانی منہ میں رکھنے کے باوجود حلق میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی. میرے بھائی لہذا آنے والا ماہ مختصر سا ٹائم ہے نا. آج لوگ سفارش کے لیے فلاں صاحب سفارش کریں گے، فلاں پیرا سفارش کریں گے، فلاں سفارش کریں گے، اللہ عالم کون کس کی سفارش کرے گا. لیکن آئیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اس بات کی ضمانت اللہ کے نبی نے دی ہے، اللہ کے نبی نے دی ہے۔ صوم، روزہ، کیا کہے گا؟ اے ربی انا منعتہ من الطعام والشہوات، میرے رب میں نے دن بھر کھانے پینے سے دیگر چیزوں سے روکا تھا، میری سفارش قبول کر لے۔ اللہ روزے کی سفارش روزے دار کے حق میں قبول کریں گے۔ اسی طرح رات میں قیام، تراویح، ماشاءاللہ بہترین حافظ ہیں، ایک سے دو چار حفاظ ہیں، قدر کیجئے۔ کیا 1 گھنٹہ میں اور آپ نہیں دے سکتے اللہ کے بارگاہ میں، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے دیے؟ 1 گھنٹہ سال میں، 30 گھنٹے بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ بس تراویح کے لیے شوق پیدا کیجئے۔ یہ 1 گھنٹہ، یہی قرآن جس کو میں اور آپ سنتے ہیں حافظ صاحب کے پیچھے، کل قیامت کے دن کہیں اے ربی، میرے رب انا منعتہ من النوم، میں نے رات میں جلدی سونے سے، ویسے بھی خالی دن میں 11-12 سے پہلے ہم سوتے نہیں، رمضان میں کون سی جلدی نیند آتی ہے؟ لہٰذا اللہ کے کلام کی قدر کیجئے۔ روزانہ بغیر کسی عذر کے کتنی بھی پریشانی ہو جائے، آج کا پارا مس نہیں ہونے پائے، کل کا پارا مس نہیں ہونے پائے، روز جتنا حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنیے، اس وقت کو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ کام آئے گا، قبر کی تاریکی میں یہ وقت کام آئے گا، میدان محشر میں یہ وقت کام آئے گا۔ اس لیے کہ روزے سے بڑا ساتھی کوئی نہیں۔ بابا نہیں آتے سفارش کرے میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، بابا نہیں آتے، اماں نہیں آتے، دوست نہیں آتے، بھائی نہیں آتے، مولوی صاحب نہیں آتے، آئے گا روزہ، آئے گا قرآن مجید کی تلاوت آئے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، روزانہ تراویح کا اہتمام کرو اور روزانہ قرآن مجید پڑھتے رہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، ہر دن افطار کے وقت، ہر دن افطار کے وقت اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہمارا وقت بڑی غفلت میں گزرتا ہے، کون باسن لایا، کون کیا کرا، ان کیا کیا آئٹم لایا، ان کس کے پاس بیٹھ رہا، اس کے پاس، ارے بابا اس میں غفلت کی نادانی میں وقت گزارتے ہیں۔ کون کیا لایا وہ اپنی قسمت کا کھائے گا، میرا رب مجھے جو کھلانا ہے مجھ تک پہنچائے گا، ہے نا؟ وہ وقت کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ افطار کے وقت، وہ وقت 12-13 گھنٹے جب میں اور آپ روزے میں ہیں، اس وقت اٹھ کر اس وقت دعا کرو، کیونکہ 5 لوگوں کی دعائیں کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما 5 دعوات مستجابہ، 5 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتے ہیں۔ روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں، والد کی دعا اولاد کے حق میں، دعا کرو اللہ مجھے آزاد کر، اللہ میرے ماں باپ کو آزاد کر، اللہ میرے بیوی بچوں کو آزاد کر، میرے بھائیوں کو آزاد کر، میرے بہنوں کو آزاد کر، میرے بھانجوں بھتیجوں کو آزاد کر۔ اللہ سے رو رو کر کے بھوک سے ہیں، 13 گھنٹے ہو گئے، 13.5 گھنٹے ہو گئے، اللہ سے رو رو کر کے دعا کرو، اللہ ہر دن جہنم سے آزاد کرتے۔ نہیں معلوم کہ میری اور آپ کی دعا قبول ہو جائے، اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہے؟ اللہ کہتے اس سے بڑا انعام نہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں جس کو داخلہ مل گیا، فقط فاز، پس تحقیق کامیاب ہو گیا۔ اس سے بڑے انعام کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہر دن یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو رضا حدیث کے راوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے نا، ایک دن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ 70 سال تک کے لیے اس کے چہرے کو جہنم سے دور کرتے تھے۔ یا اللہ، ایک دن کی محنت اور 70 سال سے جہنم سے دوری، اس سے بڑا گاڈ گفٹ، اس سے بڑا انعام ربانی اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا میں بالکل 5 منٹ میں اپنے بیان کو میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، بہت ساری باتیں دیگر علماء آپ کو بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کے حالت میں بھوک کی وجہ سے ذرا منہ سے بو نکلتی ہے، اگرچہ مجھے اور آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے نا، آدمی ذرا بات کرنے میں بھی کتراتا ہے، لیکن رب کی نظر میں یہی بو کتنی محبوب ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم،
روزدار کی منہ کی بو اطیب عند اللہ، سب سے زیادہ پاک، سب سے زیادہ اچھی قیامت کے دن من ریح المسک، مشک سے بھی زیادہ خوشبودار۔ اللہ اکبر۔ بس میرا اور آپ کا رب مجھے پسند کرے، آپ کو پسند کرے، ختم، دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے اور آپ کو کیا لینا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، روزہ، روزے کے حالت میں موبائل دیکھنے کو بیٹھنا، فضولیات میں بیٹھنا، ایسے ویسے باتیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیاری حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سمتا، جب تم روزہ رہو نا، فَلْيَسِمْ سَمْعَكْ، تمہارا کان بھی روزہ رہے، وَبَصَرَكْ، تمہاری آنکھیں روزہ رہے، وَلِسَانَكْ، تمہاری زبان روزہ رہے۔ اللہ، کیا بول رہے اللہ کے نبی؟ اذا سمتا، جب تم روزہ رہو، فَلْيَسُمْ، پس چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کون؟ سمع، کان کا بھی روزہ ہے نا۔ اب آج کل ہے نا بلوٹوتھ، جھوم برابر جھوم شرابی، نعوذ باللہ، ہے نہیں؟ نوجوان لگا لے کو چلتے نا، نعوذ باللہ۔ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو میرے بھائی۔ ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ روزہ کان کا بھی ہے، اللہ کے نبی بول رہے ہیں، روزہ آنکھ کا بھی ہے۔ چپ بیٹھے کیا کر رہا، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، موبائل دیکھ لے کو، کر لے کو، بیٹھنا نہیں، انگلا کر لے کو، سمجھے؟ روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے۔ جھوٹ، گالی، کیا مل صاحب کیسا پڑھا تھا، لمبا یوں کرتے با، خالی کئی کوئی خاصی دبلا ہوا تو گہوں کی فکر لگی، کیا کرتے مسجدہ میں آ کے سو لے کو، ایک دوسرے کا رامائن نہیں۔ ارے بابا، اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ زبان کا روزہ، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث، حضرت ابو ہریرہ تو حدیث کے راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ کھانے پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، لغو بےہودگی، گالی گلوچ، کون بھی لڑ رہا جھگڑ رہا، بولنا نہیں بابا روزے میں ہوں، روزے میں ہوں، اب نکو، میں اب کیا بھی بولتا نہیں، جو جھگڑ رہا بچو اپنے آپ کو۔ پہلے گرمی کا زمانہ 42-44 ڈگری سیلسیس چل رہی ہے نا، ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے، پھر کون کی اوورٹیک کر کو جا رہا، کون کی ایسے ویسے حرکتیں کر رہا، کچھ بھی کر رہا، سمجھنا یہ شیاطین ہے جو میرے اور آپ کے راہ میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو لغو اور رفث، بےہودگی، بے حیائی، ان ساری چیزوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ، کوئی تم سے گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی تم سے جھگڑ رہا ہے، اتنا بول دینا بابا روزے میں ہوں نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا اگر خیال کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے، اور اصلاح کر لو میرے بھائی، اصلاح کر لو۔ الحمدللہ اچھے حافظ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بھائی بھی یہاں موجود ہیں، عالم صاحب موجود ہیں، شرم کی بات نہیں۔ 40 سال میں اللہ کے نبی قرآن سیکھے، کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال، شرم کی بات نہیں۔ 10 سورتیں کم سے کم تجوید کے ساتھ اصلاح کی کوشش کر۔ نمازوں میں جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں صحیح ہے یا نہیں، نماز کے ارکان کی۔ اور میں ابھی گلبرگہ کے اندر آج میں نے کہا میرے پاس 50 مستند دعائیں ہیں، بہترین دعائیں ہیں، بڑی اچھی دعائیں۔ اللہ کی قسم اگر ان 50 دعائیں کے معنی اور مطلب کو سمجھ لے گا، انشاءاللہ پھر کوئی ایڈیشنل دعا کی انشاءاللہ ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ دعائیں میری اور آپ کی نہیں، اللہ کے نبی نے پڑھا ہے یا اللہ کے نبی کے صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ 50 بہترین دعائیں ہیں، آپ ان دعاؤں کو پڑھو، یاد کر لو۔ رمضان کے مہینے میں 50 دعائیں، ایک بہانے سے کم سے، یہ تربیت کا میلہ ہے۔ اور آپ اپنی بیوی بچوں کو، ارے ہو سکے 10,000 20,000 کی شاپنگ، 50,000 لاکھ کی شاپنگ، بیٹوں کو بیٹیوں کو ترغیب دیا۔ میں تو اپنی بیٹیوں کو بول دیا، میرے سارے بچوں کو بول دیا، بیٹا اگر 50 دعائیں یاد کرے 1,000 روپیہ انعام۔ اپنے بچوں کو بول دیا، آپ بھی اپنے بچوں کو بولو، آپ بھی اپنی بیوی کو کہ دیکھو جی میڈم، تمہیں اگر 50 دعائیں یاد کر لیا تو انشاءاللہ
اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے جتنے ہزار دینا ہے بیوی کو تربیت کے لیے دینے میں کیا بھی گناہ نہیں. آم کے آم بھی, گٹلی کے اندام بھی, بنڈی کا بھاڑا بھی, خواجہ کا عرس بھی ہے نہیں, سب کے سب. بیوی دعائیں 50 سیکھیں گی, ماں کی حیثیت سے ان بچوں کو سکھائیں گی تربیت کے لیے. اپنی بیٹیوں کے اندر شوق پیدا کرو, اپنے بیٹوں کے اندر شوق پیدا کرو. دنیا فنا کی طرف جا رہی ہے, ہم کو بقا کی طرف چلنا ہے اور اچھے اعمال کرنا ہے. بس یہی کچھ پیغام تھا. باتیں بہت ہو سکتی ہے لیکن وقت اس بات کی جان نہیں دیتا کہ میں لمبی چوڑی پھر تقریر کروں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ سے خطاب کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ, آپ کو سننے زیادہ, اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے اندر جو کمزوریاں اللہ دور فرمائے, اللہ خیر کے فیصلے فرمائے. اللہ ہر شر سے میرے اور آپ کی قوم کی, جماعت کی, ملت اسلامی کے اللہ حفاظت فرمائے. تقوی کی دولت کے ذریعے ہم دنیا کے ہر شر کا مقابلہ کریں, ہر باطل پرست طاقت کا مقابلہ کریں. اصحاب کہف 3 تھے, زیادہ زیادہ 9 تھے, اللہ نے ان کی حفاظت نہیں کی 309 سال تک. انشاءاللہ وہ اللہ ہمارا ہے, لیکن اصحاب کہف جیسی ایمانی قوت میرے اور آپ کے اندر آنا وہ تقوی کے ذریعے. اللہ نے کہا نا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, تو ہمارے اندر وہ طاقت پیدا کرنا. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق کل عطا فرمائے. آنے والے ماہ میرے اور آپ کے لیے, میرے اور آپ کی فیملی کے لیے, میرے اور آپ کے ماں باپ کے لیے, بیوی بچوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے. پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے. جہاں بھی اہل ایمان کمزور ہیں, مظلوم ہیں, مجبور ہیں, اللہ ان کی حالتوں پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی جہاں بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا کل عطا فرمائے, صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے. اللہ معصوم بچوں سے لے کر عمر دراز بزرگوں تک سب کو ہمت دے. گرمی ضرور ہے لیکن اس سے بڑھ کر جہنم کی آگ, اس کا خیال کرتے ہوئے اس گرمی کو برداشت کریں اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے روزے کو نہ چھوڑیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ان ذمہ داروں کو جنہوں نے ہم جیسے چھوٹے عالموں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا, اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے. اللہ آپ سب کے خدمات کو قبول فرمائے. یہاں کی کمیٹی والوں کو اللہ جزائے خیر دے, یہاں کے علماء کو اللہ جزائے خیر دے. اللہ یہاں کے بھائی بہنوں سب کو جزائے خیر دے, دین اور دنیا کی سعادتوں, رحمتوں, نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے. میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے. میرے اور آپ کی راہوں میں جو رکاوٹ اللہ دور فرمائے. اللہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے, کروٹ کر جنت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.